السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ نے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بھیجی ہے صحیح مسلم کے حوالے سے، اور اس طرح ایک اور حدیث بھی ہے۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور ان کو 2 اوقات میں نماز پڑھائی، 2 مختلف اوقات میں، پہلے وقت میں اور آخری وقت میں، اور اس کے بعد کہا کہ آپ کی نماز ان دونوں اوقات کے درمیان ہے۔ یہ حدیث الحمدللہ صحیح ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ روایتیں موجود ہیں، مختلف اسناد کے ساتھ، مختلف راویوں سے۔ غالباً حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ سے حضرت جو ہے حدیث جبریل آتی ہے، اسی طرح اور ایک صحابی ہیں حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ، ان سے آتی ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے۔ تو نماز کے اوقات کے بارے میں پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا یہ قرآن مجید کے حکم کے مطابق فرض ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اب مختصر بات میں آپ کے سامنے کروں گا کیونکہ اس میں لمبی ڈیٹیل ہے۔ نماز کے اوقات جو ہیں اس میں سے پہلی جو ہے وہ ہے افضل اوقات، سب سے بہترین اوقات۔ دوسرے نمبر پر آتے ہیں رخصت والے اوقات وقت۔ تیسرے نمبر پر آتے ہیں مکروہ اوقات، اور چوتھے نمبر پر آتے ہیں حرام اوقات۔ جو حرام اوقات ہیں، حرام وقت ہیں، وہ ہیں جن کے اندر نماز پڑھی نہیں جا سکتی۔ مثال کے طور پر سورج کے بالکل زوال کے وقت نماز پڑھنا، یا سورج کے بالکل غروب ہونے کے بالکل قریب جا کے نماز پڑھنا، یا سورج کے طلوع، ابھی سورج طلوع ہوا ہی اور آپ نے نماز شروع کر دی، تو یہ 3 اوقات کے اندر نمازیں منع ہیں۔ تو اس وقت تک آپ نماز نہیں پڑھیں گے جب سورج طلوع ہوتے ہوتے بلند نہ ہو جائے۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ طلوع سورج کے بعد 15 سے 20 منٹ جو ہے وہ انتظار کر لیں۔ اسی طرح ہی سورج اگر بالکل غروب ہو رہا ہے، 2-4 منٹ رہ گئے ہیں، اور اس وقت یہ ہے کہ آپ سورج کو مکمل غروب ہونے دیں، پھر اس کے بعد نماز پڑھیں۔ اور اسی طرح زوال کا وقت ہے کہ جیسے ہی سورج بالکل بلندی پر استوا پہ چلا گیا ہے اور آپ نے جو ہے وہ اس کے اندر تقریباً 10-12 منٹ یا 15 منٹ انتظار کرنے کے بعد اس کے بعد آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ تو یہ 3 اوقات میں نے آپ کو وضاحت کر دی۔ دوسرے حرام اوقات ہوتے ہیں جن میں ابھی وقت شروع ہی نہیں ہوا اور آپ نے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ فجر کا وقت شروع نہیں ہوا، آپ نے نماز پڑھ لی۔ ظہر کا وقت شروع نہیں ہوا، آپ نے نماز پڑھ لی۔ تو یہ اوقات بھی جو ہیں وہ نماز کے لیے ممنوع ہیں، حرام اوقات ہیں۔ تیسرے وہ ہیں کہ آپ جان بوجھ کر بیٹھے اور نماز کو اللہ معاف کرے قضا کر کے پڑھ رہے ہیں، تو وہ بھی آپ نے جو ہے وہ درست عمل نہیں کیا ہے، ممنوع اوقات میں پڑھی ہے۔ تو یہ تو ہوگا وہ۔ اب ہے افضل ترین اوقات جن میں نماز پڑھنا، وہ یہ اس حدیث مبارکہ میں اور حدیث جبریل علیہ السلام میں جو نماز کے اوقات کے بارے میں ہے، اس کے اندر یہ سب سے بہترین اور افضل اوقات ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نمازیں ایک دن پہلے وقت شروع ہوتے پڑھی ہیں، اور دوسرے دن جو ہے وہ ان کے آخر میں جا کے پڑھی ہیں جب افضل وقت ختم ہو رہا ہے۔ یہ رکھیے، ان میں افضل اوقات ختم ہو رہے ہیں، تو پھر فرمایا کہ ان کے درمیان آپ نماز پڑھیے، یہ سب سے بہترین ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے رخصت والے اوقات، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مجبوریوں کی وجہ سے جو ہے وہ سفر کی مجبوری ہے، بیماری کی مجبوری ہے، جو ہے وہ بارش کی مجبوری ہے، سخت گرمی اور سخت سردی کی مجبوری ہے، آپ کی کوئی سخت اپنی ذاتی قسم کی کوئی اس طرح کی مجبوری آ گئی ہے، تو ایسی صورت کے اندر کچھ اوقات جو ہیں وہ آپ کو بتا دیے گئے ہیں کہ آپ ان کے اندر جو ہے وہ رخصت اختیار کر سکتے ہیں۔ مثلا ظہر کو آخر وقت میں لے آ کے عصر کے اول وقت کے ساتھ پڑھ لیں، یا عصر کو ظہر کے وقت میں لا لیں سفر میں یا حضر میں۔ اس طرح مغرب کو عشاء کے ساتھ، یا مغرب کو عشاء کے ساتھ ملا کے پڑھ لیں، یا عشاء کو مغرب کے وقت لے آئیں مجبوریوں میں۔ اسی طرح لیکن فجر کی نماز اپنے وقت پر رہے گی، وہ کسی کے ساتھ جمع نہیں ہوتی۔ تو وہ اوقات جو ہیں وہ سارے رخصت کے اوقات ہیں۔ تیسرے اوقات وہ ہوتے ہیں جن کو مکروہ اوقات کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ جان بوجھ کر بیٹھیں، فجر کی نماز جو ہے وہ آپ صبح ہی اٹھ گئے ہیں لیکن جان بوجھ کر بیٹھیں اور بالکل لیٹ کر کے اس کو جا کے سورج نکلنے کے 5 منٹ پہلے یا بالکل قریب جا کے پڑھتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ اس طرح عصر کی نماز ہے، آپ کو کوئی مجبوری نہیں ہے، آپ بیمار بھی نہیں ہیں، آپ کو نیند، آپ سوئے ہوئے بھی نہیں تھے، آپ سفر میں بھی نہیں تھے، آپ بیمار بھی نہیں تھے، تو ان حالات میں آپ بیٹھے ہیں اور وقت ضائع کر رہے ہیں، گپیں ہانک رہے ہیں، اور پھر عصر کی نماز جا کے اس وقت پڑھتے ہیں جب سورج بالکل جو ہے وہ ڈوبنے کے قریب ہو جائے یا زرد ہو جائے۔ تو یہ جو اوقات ہیں یہ جان بوجھ کر کرنا تو یہ بالکل منع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو سخت ناپسند کیا ہے، بلکہ کہا ہے کہ وہ آدمی بیٹھا رہتا ہے اور انتظار کرتا ہے، سورج بالکل جب زرد ہو جاتا ہے تو پھر جلدی جلدی اٹھتا ہے اور مرغ کے ٹھونگوں کی طرح جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے، اور سورج انتہائی غروب ہونے کے قریب اور زرد ہو جاتا ہے، تو فرمایا یہ منافق کی نماز ہے، تو اس کو تو سخت ناپسند کیا ہے۔
تو ان اوقات میں اگر آپ مجبوری کی حالت کے اندر بیمار ہیں یا سفر میں ہیں یا سوئے رہ گئے ہیں اور سورج بالکل ڈوبنے کے قریب آ گیا، لیکن آپ پھر آپ انتظار نہیں کریں گے، آپ جو ہیں وہ وضو کر کے نماز پڑھ لیں گے. تو ان اوقات میں اگر آپ نے ابھی اس وقت نماز پڑھی آ کے عصر کی تو وہ مکروہ اوقات ہو جائیں گے. تو مکروہ اوقات کے اندر آپ نے بچنا ہے، ان میں نماز نہیں پڑھنی. جو بالکل حرام اوقات ہیں ان میں نماز نہیں پڑھنی. اور 2 اوقات آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں، ایک تو سب سے افضل اوقات جو اس حدیث میں بیان ہوئے اس کے مطابق نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ العزیز. ادروائز دوسری کوئی بھی مجبوری آ جائے تو نماز کو ضائع نہیں کرنا، قضا نہیں کرنا، آپ نے جو ہے وہ رخصت کے اوقات میں نماز پڑھ لینی ہے. یہ 4 قسم کی مختلف اصطلاحات ہیں جو ہمارے استعمال ہوتی ہیں. اس کے اندر اور بھی بڑی تفصیل ہے، میں اس کے اندر جانا نہیں چاہتا. تحریمی، تنزیہی، مکروہی، وہ بس کئی قسم کے ٹرمیں ہیں، اس کے اندر ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بس یہ موٹی موٹی باتیں میں نے آپ کے سامنے کر دی. افضل ترین و افضل اوقات یا افضل ترین نماز کے وقت، نمبر 2 رخصت والے وقت، نمبر 3 مکروہ وقت، اور نمبر 4 حرام وقت. تو اس کی تفصیل میں نے مختصر آپ کے سامنے بیان کر دی ہے. اللہ رب العزت ہمیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، افضل ترین اوقات میں پانچوں نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور اسی پر ہمیں جو ہے وہ استقامت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.